پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو پیش کیا جانے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین کرام، فلسطین میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. صہیونیت مسلم نسل کشی کے لیے ننگی جارحیت پر تلی ہوئی ہے. میری بری بھلی بات کا نہ مانے کوئی برا. دریا سے موج، موج سے قطرہ نہیں جدا. مجرم کہوں گا سب کی طرح میں بھی برملا. صہیونیت کو قبلہ اول کی آگ کا، لیکن جو بات سچ ہے وہ بین السطور ہے. یہ قوم کے نفاق کا سارا قصور ہے. اندلس کے بعد قدس کے ان واقعات پر تھوکیں گے تابع حشر تمہیں بات بات پر. صرف آج معاشی بائیکاٹ کی نہیں بلکہ میری ناقص رائے کے مطابق فکری، ثقافتی، معاشرتی، سماجی سطح پر یہود و ہنود کا مکمل بائیکاٹ کے ذریعے کل شاید روز حشر میں ہم اپنے ان کمزور اعمال پر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکیں اور مجھ جیسے کمزور مسلمانوں کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین کرام، سندھ میں MD کٹ ٹیسٹ 19 نومبر کو دوبارہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا ڈھائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جانب سے 29 اکتوبر کے اخبارات میں اردو، انگریزی اور سندھی میں اشتہارات بھی شائع ہو چکے ہیں، جس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. دوبارہ MD کٹ کے ٹیسٹ میں اشتہارات کے مطابق امتحان لینے والی انتظامیہ کی جانب سے پولیس، FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خدمات حاصل کرنے کے حوالے سے تاحال نہ تو کوئی اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی ایسے کسی فیصلے سے باقاعدہ میڈیا کو آگاہ کیا گیا ہے. جبکہ مذکورہ ٹیسٹ جس پس منظر میں منعقد ہونے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر خیبر پختونخوا کی طرح ان لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی خدمات حاصل کرنے سے ٹیسٹ کی سیکیورٹی اور شفافیت کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے. پھر اسی تناظر میں ڈھائی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ ٹیسٹ میں پرچہ آؤٹ سمیت کوئی بھی غیر متوقع صورتحال آج رونما نہیں ہو سکتی، ضرورت سے زیادہ یہ اعتمادی انتظامیہ کے روشن ماضی کو پلک جھپکنے میں ناکامیوں کی جانب بھی دھکیل سکتا ہے. اس کی واضح اور ٹھوس دلیل یہ ہے کہ حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بنی ہوئی ہے. پرچہ آؤٹ کے 3 مرکزی کرداروں جنہیں سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، ہنا سعید، سہراب زمان سے تحقیقاتی کمیٹی ان سے تاحال اب تک ان کے بیانات اور پرچہ آؤٹ ہونے کے حوالے سے کوئی جانچ پڑتال، پھر CCTV فوٹیج، غائب کی جانے والی ہارڈ ڈسک کے علاوہ پرچہ آؤٹ کرنے والے کسی قومی ملزم کے خلاف کسی کارروائی کا نہ ہونا
اور ملزمان کی طرف سے امیدواروں کو بار بار یہ یقین دہانی کروانا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ ٹیسٹ میں کلیئر کرا لیا جائے گا، جبکہ خیبر پختونخوا میں ایسے تمام ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ مافیا کتنی طاقتور ہے۔ سندھ میں نگراں حکومت کے باوجود یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو سب کچھ تو میں نے بتا دیا۔ پھر آپ 2015 میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی آتش زدگی کی یہ فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ کیا سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو، سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ، سابق وائس چانسلر پروفیسر طارق رفیع یہ بتا سکتے ہیں کہ آگ یہ لگی تھی یا لگوائی گئی؟ نقصانات کا تخمینہ آتش زدگی کے اتنے بڑے واقعے کو بغیر کسی تحقیقات کے اس جنازے کو دفنانے کا نوٹس آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کرپشن کے ہر واقعے کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا دو ٹوک فیصلہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم کی جانب سے کارروائی کا ہونا تو فرض بنتا ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی متنازع ترقی اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی لاقانونیت پر ایل ڈی این مسلسل ان مظلوم محکمہ صحت سندھ کے ڈاکٹروں کی آواز بنا ہوا ہے جن کے ساتھ کھلی ناانصافی کا نہ رکنے والا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر سکندر علی میمن، سابق خود ساختہ سی ٹی او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ترقی کا کیس فوری طور پر اس کے خلاف طویل چارج شیٹ ہونے کے باوجود صرف نگراں وزیر اعلیٰ سندھ یا نگراں وزیر صحت سندھ ٹیسٹ کیس کے طور پر ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی، سابق ایم ایل او جے پی ایم سی کی جانب سے جو ذاتی طور کے اوپر تحریری درخواست دی گئی ہے، اس درخواست کو حاضر جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے تحقیقات کروا کر سندھ کے مظلوم غریب یرغمال عوام کو یہ بتایا جائے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن نے ڈاکٹر ندیم شیخ کی اہلیہ کو مستقل محکمہ صحت کا ملازم بنانے کے لیے شہید بے نظیر بھٹو یوتھ پروگرام کے عارضی پروگرام سے ان کے لیاقت آباد کے استعفے کے باوجود سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے سابق خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری سے ان کی عارضی ملازمت کا مذکورہ ہسپتال میں ایک دن بھی ڈیوٹی نہ کرنے کے باوجود جھوٹا سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا گیا، جنہیں مذکورہ ہسپتال سے ان کی عارضی ملازمت کی ایک بھی تنخواہی سرے سے ادا نہیں کی گئی۔ پھر ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالشکور بھٹی لندن میں سیاسی پناہ کے ٹھوس ثبوت کے ساتھ برطانیہ میں ہوتے ہوئے محکمہ صحت سندھ میں اپنی ملازمت کس طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امیگریشن سے ان کی ٹریولنگ کا مکمل ریکارڈ طلب کروا کر ایل ڈی این کی تحقیقات اور محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا کی رپورٹ کا جوڈیشل کمیٹی موازنہ کرے۔ یہاں میں کہوں گا، لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں،
یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی۔ اس کھیل تماشے کے سرغنہ محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹر سکندر علی میمن بتائے جاتے ہیں، جس کا موازنہ کر کے جوڈیشل کمیٹی اپنا فیصلہ دے اور قانون کی حکمرانی کی روایت باب الاسلام سندھ میں قائم کی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔